الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام، عزت و اکرام کے لائق بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہم لوگوں کو بھیجا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہم لوگوں کو واپس بلانے والا ہے، تو ہمارا آنا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے، ہم لوگوں کا جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے دن دنیا کے ہم لوگوں کے لکھے ہیں اتنے دن تک رہنا ہے، اس کے بعد واپس چلے جانا ہے۔ اگر واپس جانا نہ ہوتا تو یہ بات ہم لوگوں کے سمجھ میں آتی کہ ہم دنیا کے اندر جیسے چاہے زندگی گزاریں۔ کیونکہ واپس کہیں ہم لوگوں کو جانا نہیں ہے اور کسی کے سامنے حساب و کتاب دینا نہیں ہے، تو جیسے چاہے ہم اپنی من چاہی زندگی گزار سکتے تھے۔ لیکن جیسے ہم لوگوں کا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہم لوگوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہم لوگوں کو موت دینے والا ہے، اور موت کے بعد کی نئی زندگی بھی اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ایمان تو ہم لوگ لائے ہیں کہ موت سے پہلے والی زندگی پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے، اور موت کے بعد والی زندگی پر بھی ایمان کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ لیکن اب درمیان کا جو ٹائم ہے، درمیانی جو مدت ہے، تو اب ان درمیانی مدت کو ہم کس طریقے سے گزاریں، اس طریقے کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے سلسلے کو شروع کیا، اپنی کتابیں نازل کی اور بتلایا طریقہ انسانوں کو کہ تم اس درمیان میں جو مختصر سی تم لوگوں کو زندگی دی گئی ہے اس کو تم کس طریقے سے گزارو۔ اگر ہم ذرا سی بھی تھوڑا سا وقت نکال کر سوچنے پر بیٹھیں تو ہم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پالنہار ہے، ہم جسے اللہ کہتے ہیں، پروردگار کہتے ہیں، اپنا رب مانتے ہیں، وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے محبت نہ ہوتی تو دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ ایسے ہی چھوڑ دیتا، ہماری گائیڈ نہ کرتا، جاؤ دنیا میں بھیج دیا، جیسے چاہے زندگی گزارو، دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں، میں جو بولا اس کو کریں گے تو جنت میں جاؤ گے، میری نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اتنا بتانے کے بعد اللہ ہم کو دنیا میں ایسے ہی چھوڑ دیتا تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہ ہوتا اور اللہ کی شان میں کوئی کمی نہ ہوتی۔
روئے زمین کے پورے انسان فرما بردار بن جائے، ایک بھی نافرمانی کرنے والا نہ ہو، تو اللہ کی شان بڑھے گی نہیں۔ پورے کے پورے انسان مل کر اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ کی شان میں رائے کے دانے کے برابر کمی نہیں ہوگی۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت فرماتے ہیں، اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انبیاء کے سلسلے کو شروع کیا اور اپنی تعلیمات کے سلسلے کو کتابوں کے ذریعے سے شروع کیا، کہ جب دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں تو بار بار یاد دہانی کے لیے کہ تم کہیں غلط راستے پر نہ چلے جانا، کہیں تم شیطان کے بھٹکاوے میں نہ آ جانا، اس کو بار بار ریمائنڈر کرانے کے لیے، دینے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کے سلسلے کو چلایا اور اپنی کتاب قرآن مجید ہم لوگوں کو عطا فرمائی۔ تو اب یہ جو درمیان کا ہم لوگوں کا مختصر سا ٹائم ہے، یہ مختصر سا ٹائم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60-70 سال کے درمیان میں رہے گی۔ تو اتنا تو ہم لوگوں کو پتا چلا کہ ہماری عمر 60 یا 70، اگر اس سے زائد اگر کسی کی ہے تو وہ بونس ہے اللہ کی طرف سے۔ 70 سے زائد اگر کسی کی عمر ہو گئی ہے تو اس کو بونس سمجھنا چاہیے اللہ کی طرف سے، اور پوری وہ ٹائم جتنے سال اللہ مزید عطا فرما رہا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت ہی میں مصروف کرنا ہے۔ تو اس امت کی عمریں 60-70 سال کی ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، ابتدا کے 20 سال تو پڑھائی میں نکل گئے۔ اگر دیندار گھرانہ ملا اللہ کے کرم سے تو دوران طالب علمی میں بھی نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ ولو بالفرض اگر گھرانہ دیندار نہ ہو، دین سے ان کی کوئی وابستگی نہ ہو، تو یہ شروع کے جو 20 سال ہوتے ہیں، 10 سال اگر بچپن کے بلوغت سے پہلے کے بھی چھوڑ دیں، اس کے بعد کے جو سال ہیں اگر گھرانہ اور ماحول صحیح نہ ملے تو گناہوں کی شروعات وہیں سے ہو جاتی ہے۔ تو ہم مان کر چلتے ہیں کہ ہر مسلمان کا گھرانہ دیندار گھرانہ تو 20 سال تک تو ایسے ہی بچپن گزر گیا، جوانی شروع ہو جاتی ہے، اور آخر کے 20 سال ہم پکڑ لیں 50 کے بعد کے تو بیماریاں، بڑھاپے کا شکار ہم ہو جاتے ہیں۔ تو اب شروع کے 20 سال نکل گئے، آخر کے 20 سال نکل گئے، تو درمیان میں کتنے سال بچے؟ 30 سال بچے۔ اب آپ سوچئے کہ ہم لوگ صرف یہ 30 سال کے لیے کہ جو ختم ہو جائیں گے، یہ کوئی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے، بس 30 سالہ زندگی ہے، اتنے سے مختصر سے وقت کے لیے اپنی آنے والی لامحدود زندگی ہے کہ جس کا ایک ایک دن یہاں کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اب آپ اپنے عقل سے سوچئے کیا کون سا ہمارا فائدے کا سودا ہے کہ ہم اس مختصر سی زندگی کو اللہ کے فرمان کے مطابق گزار کر آنے والی ہماری لامحدود زندگی کے جہاں موت کو موت اللہ عطا کر دے گا وہ زندگی کے لیے تیاری کریں، یا اس مختصر سی زندگی کے پیچھے بھاگ کر، یہاں کے دنیا کے پیچھے پڑ کر، یہاں کی رونقوں کے اوپر فدا ہو کر، یہاں کے مال و دولت کے پیچھے پڑ کر، یہاں کے حسن و جمال کے پیچھے پڑ کر اپنی جوانی کو خراب کر ڈالیں۔ یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اب ہم سوچیں، یہ مختصر سا ٹائم دیا اللہ تبارک و تعالی نے، تو اس ٹائم کو ہم کیسے یوٹیلائز کریں اور اس کو کیسے ہم کامیاب بنائیں۔ اگر ہم اس مختصر سے وقت کو اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں لگا رہے ہیں تو ہمارے سے زیادہ گھاٹے کا سودا کرنے والا روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم کو معلوم ہے، اگر معلوم نہ ہوتا، ہمارے پاس اللہ کی کتاب نہ ہوتی، انبیاء کرام کی تعلیمات نہ ہوتی،
تب تو بات عقل میں آتی کہ ہم کو معلوم نہیں تھا, ہم نے پوری زندگی اسی کو اصل سمجھ کر گزار دیا. لیکن کتاب ہدایت ہمارے پاس موجود ہے, انبیاء کرام کا طریقہ, آپ کی تعلیمات ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. یہ سارے چیزاں ہونے کے باوجود بھی اگر ہم دنیا کو ہی اصل مان کر گزار رہے ہیں تو ہم سے بڑا احمق اور بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ نسل در نسل یہ پوری پیڑھیاں سنتے آ رہی ہیں, کیونکہ اسلام کی تعلیمات جو پہلے سے بتلائی جا رہی ہیں وہ نسل در نسل وہی تعلیمات آگے بڑھاتے جا رہے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. آج ہم ہر احکام کے متعلق ہر جمعہ کے اندر بیان کو سنتے ہیں. ہم نوجوان ہیں, ہم سن رہے ہیں, ہمارے آباؤ, ہمارے باپ نے, ہمارے والد صاحب نے جب وہ جوان تھے, جب سے وہ مسجد آنا شروع ہوئے, انہوں نے بھی نماز کے احکام سنے, انہوں نے بھی روزے کے احکامات سنے, توحید کے بارے میں سنا, رسالت کے بارے میں سنا, ختم نبوت کے بارے میں سنا, اچھے اخلاق کے بارے میں سنا, جھوٹ نہ بولنا چاہیے, ہمیشہ سچ بولنا چاہیے, انہوں نے سنا. ان سے پہلے ان کے والد صاحب کا جو دور تھا, انہوں نے جب سے مسجد میں آنا شروع کیا انہوں نے بھی یہ ساری باتیں سنی. لیکن ساری پیڑھی در پیڑھی صرف اس تک محدود رہ گئی ہے کہ ہم صرف سننے والے بن کر رہ گئے ہیں, صرف ہم سن رہے ہیں. آ رہے ہیں مسجد کو, جمعہ پڑھنا ہے, جمعہ کی اہمیت ہے, تو ہم بیٹھے ہیں اور نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. صرف سننا مقصد نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یہ ایسے چیزیں ہیں, اگر ہم اس نیت سے سن رہے ہیں کہ عمل کریں گے تو عمل کرنے کی نیت سے ہم لوگ سنیں گے تبھی ہم لوگوں کو فائدہ ہوگا, ورنہ وقت گزاری کے لیے ہم اسلام کی تعلیمات کو سنیں گے. ایسے لوگوں کو اللہ نے قرآن مجید میں سم بکم عمی فہم لا یشعرون کہا ہے کہ کان ہے لیکن سنتے نہیں, آنکھ ہے لیکن دیکھ سکتے نہیں. فہم لا یشعرون, یہ ایسے ہیں کہ ان کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے کہ جو حق بات کو نہیں سن سکتے, حق دیکھ نہیں سکتے, اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں, حق بیان نہیں کر سکتے. ایسے لوگوں کو اللہ نے حالانکہ آنکھ صحیح ہے, کان صحیح ہے, زبان سے بول سکتے ہیں, اندھے, گونگے, بہرے کہہ کر قرآن مجید میں بیان کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مختصر سی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت کو بنایا اسی لیے کہ تاکہ دیکھے کہ ہم لوگوں میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے اس مختصر سی زندگی میں, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس موت اور زندگی کو دینے کے ذریعے سے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے لائے گا. ٹائم کم دے رہا ہوں, اس مختصر سے وقت میں پچھلے زمانے کی جو پچھلے قوم کی جو عمریں تھیں وہ ہم سے کہیں زیادہ تھیں. اس سے پہلے بھی شاید بات آپ کے سامنے آئی ہوگی, ایک بڑھیا کے جس کے بچے کا انتقال ہوا, درخت کے نیچے بیٹھ کر رو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوا, انہوں نے پوچھا اے بڑھیا کیوں رو رہی ہے؟ تو بڑھیا نے جواب دیا کہ میرا جوان بیٹا ہلاک ہو گیا, موت ہو گیا, فوت ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا کتنی عمر میں فوت ہوا؟ تو اس نے کہا کہ 250 سال. 250 سال کی عمر میں, نوجوان تھا وہ. تو بڑھیا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس عمر میں بچے کے انتقال ہونے پر تو رو رہی ہے, آگے ایسی ایک قوم آنے والی ہے کہ جس کی عمریں صرف 60 اور 70 سال کے درمیان میں رہے گی. تو وہ بڑھیا تعجب سے پوچھے گی کیا اتنی کم عمر کے اندر بھی وہ لوگ اپنے مکانات بنائیں گے کیا رہنے کے واسطے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھے مکانات بنائیں گے رہنے کے واسطے اس مختصر سے وقت کے لیے بھی. تو بڑھیا نے کہا کہ اگر میری عمر اتنی ہوتی تو میں اسی درخت کے نیچے پتے کھا کر پوری زندگی گزار دیتی. تو کہنے کا اور اس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی قوموں کے مقابلے میں عمریں تو بہت کم ملی ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہم لوگوں سے اتنی زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمارے تھوڑے سے بھی اعمال اگر ہم صحیح طریقے سے کر لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی قوموں کے جو مسلمانوں نے اعمال کیے ان سے آگے ہم لوگوں کو پہنچا دے گا.
تو یہ مختصر سا وقت موت اور زندگی کا بنانا یہ ہم لوگوں کو آزمانے کے لیے ہے کہ دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے اللہ کے فرما برداری کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو صرف بیکار میں پیدا نہیں کیا کہ جاؤ جیسے چاہے زندگی دنیا کے اندر گزار لو، میں تم سے کچھ پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ خود قرآن میں سوال کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم لوگ یہ گمان کر رہے ہو کہ میں خالی پیلی تم لوگوں کو پیدا کر دیا اور جیسے چاہے چوپائے زندگی گزارتے ہیں دنیا کے اندر، تم لوگ ویسی زندگی گزارو اور تم لوگوں کو میرے پاس لوٹ کر آنا نہیں ہے اور حساب و کتاب دینا نہیں ہے؟ آج ہم لوگ اپنے اعمال سے یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے، آنے والی کچھ بھی ہماری زندگی جو اصل زندگی ہے اس کے اوپر ہم لوگوں کا صرف زبانی اعتبار سے ایمان ہے، دل کے اعتبار سے ایمان نہیں ہے۔ اگر واقعتاً جیسا ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کی تعلیمات حق ہیں، توحید کو ہم زبان سے جیسے اقرار کر رہے ہیں، جب یہ ساری چیزیں زبان سے بول رہے ہیں تو ہمارا ظاہری عمل ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ہم پابند ہو جاتے شریعت کے۔ شریعت یہ ایسی کوئی زبردستی ہمارے اوپر تھوپی گئی ہوئی چیز کا نام نہیں ہے، فطرت کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت انسانی کے خلاف کوئی چیز شریعت کے اندر رکھی نہیں، ایسی ہر ایک چیز ایسی ہے جو انسان کے فائدے ہی کے لیے ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس مختصر سی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے ہم کو، اس کو ہم اچھے کاموں کے اندر لائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں، بطور انسان کے برے اعمال ہم لوگوں سے ہو جاتے ہیں، خطا ہو جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی والے کام ہم سے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اعمال سے ہم نے بہت زیادہ ناراض کر دیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے راستے ہم لوگوں کے لیے کھول دیے ہیں کہ جس سے ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی کرا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم برے اعمال کر دیے اب ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اس وسوسے کے ذریعے سے شیطان ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، صرف مسلمان نہیں سارے انسانوں سے اللہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ کون سی چیز ہے جس نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا اور تم مجھ سے دور بھاگ رہے ہو۔ تو شیطان اپنے وساوس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ ہم رہ رہے تو مختصر سی زندگی، لیکن شیطان یہ وسوسے ہمارے دل و دماغ میں ڈال کر کہتا ہے کہ تم نے بہت نافرمانی کر لی، اب تمہارے گناہ معاف ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تم بہت بڑے گنہگار ہو، بہت بڑے نافرمان ہو۔ اور بندہ یہ جو وساوس اور خیالات ذہن میں آتے ہیں اس کو صحیح سمجھ کر کرتا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے دور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور یہ بات ہم لوگوں کو معلوم ہے، لیکن چھوٹا سا ایک خیال ذہن سے گزرتا ہے، وسوسہ دل کے اندر سے گزرتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، اللہ میرے کو معاف نہیں کرے گا، میں بہت نمازاں چھوڑ دیا، میں اب تجارت کرتا ہوں تو جھوٹ بولتا ہوں، دھوکہ دیتا ہوں، کچھ بھی کام کرتا ہوں تو اس میں جھوٹ کو ملوث کر کے کلائنٹ سے بات کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں جھوٹ اور دھوکے کی باتیں ملا کر سامنے والے کو کہتا ہوں، یہ ساری برائیاں میرے اندر موجود ہیں، اب میری معافی نہیں ہو سکتی۔ یہ شیطان کے وساوس آتے ہیں تو اس کے اوپر فوراً ہمارا یقین ہو جاتا ہے، اور ہم اللہ کے جو پیغامات ہیں، اللہ نے جو قرآن مجید میں ہم سے فرمایا، جہاں اللہ بار بار ہم کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے، بندوں کو دور ہونے نہیں دیتا، دور ہوتے ہیں تو پوچھتا ہے کہ تم لوگوں کو ایسی کیا حاجت آ گئی، کیا ضرورت پڑ گئی کہ تم لوگ میرے سے دور ہو جا رہے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز میں دھوکے میں ڈال دیا، کس چیز نے تم کو دور کر دیا۔ دوسری جگہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا
کہ تم چاہے جو گناہ کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ سوائے شرک کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ہم قرآن مجید کا ابتدا سے اگر مطالعہ کرنا شروع کر دیں تو ہر جگہ ہم لوگوں کو یہی چیز قرآن مجید کے اندر نظر آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ جس سے معلوم پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت ہم لوگوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ بار بار اعلان اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں، بار بار اللہ اپنے بندوں کو متوجہ کر رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو یہ ہم لوگوں کی بے غیرتی ہی کہنا پڑے گا اس کو، کہ اتنا رحم کرنے والا، اتنی محبت کرنے والا ہم کو بلا رہا ہے اور ہم اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں، تو ہم سے بڑا بے قسمت اور گیا گزرا انسان دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے محبت کے بے شمار آیتوں کے اندر تذکرہ اس کا فرمایا، اور اس کی ایک مثال ہم لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ نے ہم لوگوں کو ایک نعمت دی توبہ کی شکل میں، کہ یہ 30 سال 40 سال کی زندگی درمیان کی، اس 40 سال کی زندگی اگر ہم نافرمانی میں گزار رہے ہیں، شیطان کے وساوس خیالات ہمارے دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں کہ اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی حل قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو سچی پکی توبہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے مخلوقات کو بنایا ہے۔ ایک مخلوق ایسی ہے کہ جس کو عقل اور فہم دیا، خواہشات نہیں دی۔ دوسری مخلوق ایسی کہ جس کو خواہشات دی اللہ نے، عقل اور فہم نہیں دیا، سمجھ کچھ بھی نہیں دی۔ ایک مخلوق ایسی بنائی کہ جس کو عقل اور فہم بھی دی اور خواہشات بھی دیے۔ وہ مخلوق کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل اور فہم دیا لیکن خواہشات نہیں دی، وہ فرشتے ہیں۔ دوسری مخلوق وہ کہ جس کو خواہشات تو دیے گئے، عقل فہم نہیں دی گئی، وہ چوپائے ہیں، جانور ہیں، حشرات الارض ہیں۔ تیسری وہ مخلوق کہ جس کو اللہ نے عقل بھی دی، فہم بھی دیا اور خواہشات بھی دی، یہ دونوں چیزیں عطا کی، وہ حضرت انسان ہے، یعنی میں اور آپ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہشات کو ہمارے اندر رکھا ہے، فرشتوں کے اندر یہ خواہشات اور جذبات نہیں ہیں، اس لیے ان لوگوں سے گناہ صادر نہیں ہوتے، وہ معصوم ہیں، ہمیشہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات جو ہم کو بنایا، انسان بنایا، ان کے اندر انسان کے اللہ نے جذبات بھی رکھے ہیں، خواہشات بھی رکھی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب جذبات اور خواہشات ہیں تو اس کی روح میں بہ کر انسان غلط راستے پر آ جاتا ہے۔ اب ہم لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب اللہ ہی نے ہمارے اندر جذبات اور خواہشات کو رکھا ہے اور خواہشات میں بہ کر ہم گناہ کر رہے ہیں تو یہ بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ہوا۔ اگر اللہ ہم لوگوں کے اندر خواہشات کو نہ رکھتا تو ہم گناہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہشات کو اسی لیے ہمارے اندر رکھا، دونوں چیزیں ہمارے اندر رکھ دی اور بتا دیا کیا صحیح کیا غلط۔ جب ہم اپنی خواہشات کو دبا کر اللہ کے حکم کو آگے رکھتے ہیں تو فرشتوں سے اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم اپنی خواہشات کو نہیں دباتے اور من چاہی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ نے کیا بتایا قرآن مجید کے اندر؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے نہیں، جانور نہیں، جانور سے بھی بدتر۔ اگر ہم اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر سکتے، کریں گے تو فرشتوں سے اونچا مقام، اگر خواہشات کو دبائیں گے نہیں، اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کریں گے تو جانوروں سے بدتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانور نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے ایسا انسان۔ تو اللہ نے یہ 3 طرح کی مخلوق بنائی اور اس کے بعد چونکہ جذبات اللہ ہی نے ڈالے ہیں تو اسی لیے اللہ نے ایک دروازہ بھی کھول دیا توبہ کا، اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اگر تم سچی اور پکی توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کیا تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہے؟ آنے والے نے کہا ہاں اس سے بھی زیادہ ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے گناہ آسمان و زمین کے درمیان میں جو جگہ ہے اس سے بھی زیادہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جا تیرے لیے خوشخبری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف فرما دے گا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو آیت جو میں نے آپ کے سامنے کہی اسی کو فرمایا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی پکی توبہ کرو گے اللہ جتنے چاہیں ہمارے گناہ ہوں گے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ توبۃ نصوحا کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، آ کر اس نے عرض کیا کہ توبۃ نصوحا کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبۃ نصوحا یہ ہے کہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، انسان ایسا ہے کہ اس سے کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ گناہ جانے میں یا انجانے میں سرزد ہوتے ہی رہتے ہیں، تو انسان گناہوں کا پتلا ہے۔ گناہ نہ ہونا گویا ایسا ہے کہ وہ فرشتہ بن گیا، تو انسان ہے تو گناہ ہونا لازمی ہے۔ اب گناہ ہو گیا، گناہوں کے اوپر شرمندہ ہے، اور گناہ ہونے کے بعد گناہوں کی طرف واپس لوٹنا ایسے ہی ہو اس کے لیے جیسے تھنوں سے دودھ نکلنے کے بعد دودھ کا تھن میں واپس جانا ناممکن ہے، اسی طریقے سے گناہ کو چھوڑنے کے بعد گناہ کی طرف واپس جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے۔ اگر ایسا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو گیا تو یہی توبۃ نصوحا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ آج ہم لوگ جب یہ کہا جاتا ہے کہ گناہ ہو گیا توبہ کرو استغفار کرو تو ہم زبان سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ تسبیح ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور یہ کلمہ یاد کر لیتے ہیں اور زبان سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تسبیحوں پہ تسبیحاں ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب ہمارے دل کو ٹٹولا جائے تو دل کہیں بازار میں دماغ کو دیکھا جائے تو دماغ کیا کی کیلکولیشن کرتے رہتا، ایسی حالت میں صرف تسبیح ہاتھ میں رہتی، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، بس استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا اور دل اس کی طرف متوجہ نہیں کہ میں کیا چیز پڑھ رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، کس کے سامنے بول رہا ہوں، دل متوجہ نہیں ہے، دماغ متوجہ نہیں ہے، اور سکون کے ساتھ یکسوئی ہمارے عمل کے اندر نہیں ہے، صرف زبان سے ہم استغفار کر رہے ہیں، تو یہ سچی نہیں بلکہ جھوٹی توبہ کہلائے گی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا، آ کر اس نے کہا، مطلب مسجد کے اندر آ کر بیٹھا تھا، حضرت علی بھی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اللہم انی استغفرک واتوب الیک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو سنا، سنتے ہی فرمایا کہ تم سچی توبہ نہیں کر رہے ہو، جھوٹی توبہ کر رہے ہو۔ تو وہ پریشان ہو گیا کہ میں یہ سچی توبہ اور جھوٹی توبہ بھی ہو سکتی ہے کیا؟ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ساری تفصیل اس کو بتلائی کہ سچی توبہ کس کو کہا جاتا ہے اور جھوٹی توبہ کس کو کہتے ہیں، سچی توبہ کا کیا فائدہ ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ سچی توبہ کریں گے تو ایسا ہے کہ گناہ کرنے والا گویا کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ تین چیزیں ہیں، ایک استغفار ہے اور ایک تکفیر ہے اور ایک توبہ ہے۔ استغفار میں ہوتا یہ ہے کہ ہم آخرت میں ہمارے گناہوں کا پہاڑ ہے، جب ہم استغفار کریں گے مغفرت جو اللہ ہماری فرمائے گا تو ہوتا یہ ہے کہ مغفرت میں اللہ ہمارے گناہوں کو پردے سے ڈھانپ دے گا، دکھے گا کہ کوئی چیز ہے لیکن معلوم نہیں ہو پائے گا کسی کو کہ کیا چیز ہے، اس کے پیچھے پردے کے کیا ہے، اس کو مغفرت کہتے ہیں۔ تکفیر یہ ہے کہ ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے، زمین میں گاڑ دیتا ہے، کسی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا کہ یہ یہاں پر کیا تھا۔ توبہ کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو گناہوں کے جو انبار تھے وہ گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، بلکہ جتنے گناہوں کے انبار تھے اس کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔
रिप्लेस कर देता है नेकियों से। तो जितने गुनाह हमने किए थे माजी के अंदर, अब अगर हम सच्ची पक्की तौबा और शर्मिंदगी हमारे अंदर आई, हमको एहसास हो गया कि मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, मैंने अपने ख्वाहिशात की पैरवी करके अल्लाह को, अल्लाह के नबी को नाराज किया, अब अगर ये जज्बा और ये शर्मिंदगी हमारे दिल के अंदर आई और हमने अल्लाह से आहोजारी की और तौबा की कि आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, ये जब हमारा जज्बा पैदा हो जाएगा, इसी को तौबा तौबतन नसूहा कहते हैं, तो अल्लाह इस तौबा की बरकत से हमारे गुनाहों को माफ तो करेगा ही साथ जितने हमारे गुनाहों के अंबार थे उसको नेकियों से बदल देगा। तो हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु से उसने पूछा कि सच्ची तौबा क्या होती है, तो हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने उसको समझाया कि 6 शराइत अगर तौबा के अंदर होंगे तो समझा जाएगा कि तुम्हारी तौबा सच्ची तौबा थी। पहली शर्त क्या है कि हम गुनाहों पर नादिम हो, हमारे पीछे माजी के अंदर जो गुनाह हमसे हो गए हैं दोबारा, जैसा कि हदीस का हवाला मैंने आपके सामने दिया कि थनों के अंदर दूध का वापस जाना जैसे नामुमकिन होता है, वैसे ही अगर हमारी जिंदगी में कोई गुनाह थे, वो गुनाह के ऊपर वापस अमल करना उतना ही मुश्किल हो जाए। तो पहली शर्त यह है कि गुनाहों के ऊपर नादिम होना है, शर्मिंदा होना है और अपने आप को उन गुनाहों से बचाना है। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हकीकतुत तौबती अन-नद्म, के शर्मिंदगी का ही होना आमाल के ऊपर, अपने गुनाहों के ऊपर बस शर्मिंदगी का पैदा हो जाना, यही तौबा है। तो बहुत सारी रिवायात तौबा के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। और दूसरी शर्त अल्लाह के हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने बयान फरमाई कि जो फराइज हमसे छूट गए, नमाज छूट गई, रोजे छूट गए और जो जो फराइज हमारे ऊपर थे वो फराइज हमसे छूट गए, तो उन फराइज की कज़ा करना। अल्लाह तबारक व तआला जब हम तौबा करते हैं तो हमको जो माफ करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि हमने जो पिछले जो नमाजें छोड़ दी, जो रोजे छोड़ दिए, जो फराइज हम पर थे वो छोड़ दिए, अल्लाह उनको भी मिटा देगा, वो नहीं, बल्कि टाइम पर जो हमको वो काम करना था, नमाजें अदा करनी थी, रोजे रखने थे, टाइम पर चूंकि हमने नहीं किया, वो गलती हुई हमसे, अल्लाह उसको तौबा के जरिए माफ कर देगा। लेकिन अगर जब वो हमारे जिम्मे है कज़ा, तो हमको चाहिए कि फराइज की कज़ा की जाए। फराइज को अब हम लोगों को चाहिए कि तौबा के बाद उसको अदा करने की कोशिश करें। फजर के लिए आ रहे हैं तो फजर से पहले जो हमारी पहले कज़ा हो गई हो, छूट गई हो, उस 1 रकात 2 रकात को दोहरा लें। जोहर पढ़ने आ रहे हैं तो जोहर को दोहरा लें। इसी तरीके से अब यहाँ से अपना एक नया अकाउंट शुरू करें कि यहाँ से जब हम 5 टाइम की पाबंदी कर रहे हैं तो हर नमाज के साथ माजी की एक नमाज को मिलाकर कज़ा के तौर पर पढ़ लिया करें। जितने साल हम पाबंदी करेंगे, अगर हमारी 10 साल से नमाजें नहीं हुई, 10 साल के बाद से हम पाबंदी कर रहे हैं, 20 से 30 साल तक का जो अरसा है मुकम्मल पाबंदी के साथ हम पढ़ रहे हैं, तो जैसा जैसा हम हर नमाज के साथ साथ कज़ा एक नमाज पढ़ते जाएंगे पाबंदी के साथ, तो वो गुज़िश्ता के जो 10 साल थे वो इस 10 साल के अंदर वो पूरी नमाजें और जो जो रोजे थे, नफिल रोजे रखकर वो सारी चीजों को हम फुलफिल कर ले सकते हैं, सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। तो दूसरी शर्त यह है कि जो फराइज हमारे ऊपर आए थे उनको अदा करना कज़ा की शक्ल में। और तीसरी शर्त यह है कि हमारे ऊपर अगर किसी का कर्ज है वो कर्ज भी अदा करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक जनाजा लाया गया, मालूम हुआ कि उसके ऊपर कर्ज है। अल्लाह के नबी ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। अब आप सोचिए कि अगर हमारे जिम्मे किसी का कर्ज है और हम जानबूझकर उसको सता रहे, हमारे पास है वापस नहीं दे रहे, तो कितने बड़े जुर्म का हम इर्तिकाब कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने सहाबा में जिसका इंतकाल हुआ, जिसके ऊपर कर्ज था, उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। अब आप सोच कर देखिए कि कर्ज का जिम्मे में रह जाना और रहकर भी अदा ना करना कितना बड़ा जुर्म है, बड़ा गुनाह है। इसीलिए फरमाया कि अगर किसी का कर्ज देना है तो उसको दे देना चाहिए। चौथी शर्त ये बयान फरमाई कि अगर किसी के साथ झगड़ा हो गया है तो उसके साथ सुलह कर लेनी चाहिए।
اور پانچویں چیز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ جس طریقے سے ہم نے نفس کو گناہ کر کر کے طاقتور، موٹا تازہ، ہٹا کٹا بنا دیا ہے، اب ویسے ہی اللہ کی فرما برداری کر کے، اللہ کے نبی کے طریقے کے اوپر چل کے نفس کو کمزور سے کمزور کریں۔ جتنا ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے نفس اتنا ہی زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور جتنا ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے، رسول اللہ کے طریقے کے اوپر زندگی گزاریں گے، تو اتنا ہی نفس ہمارا کمزور ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ پانچویں شرط ہے۔ اور چھٹی شرط اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمائی کہ آئندہ کبھی گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لے کہ اب تک میں گناہوں کے اندر ملوث تھا، نمازیں چھوٹ رہی تھی، اب میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد سے میں پابندی سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب تک میں نمازیں دوسری چیزیں تو پڑھ رہا تھا لیکن اپنی قدموں کا، اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کر رہا تھا، آج میں اس عمل سے توبہ کرتا ہوں، پکی توبہ کرتا ہوں۔ اپنے آنکھوں کا غلط استعمال کر رہا تھا، فون کے ذریعے سے، کسی دوسرے چیز کے ذریعے سے نامحرموں کو دیکھ رہا تھا، نہیں دیکھنے والی چیزیں دیکھ رہا تھا، تو آج پکی توبہ کر لیں کہ آج کے بعد چاہے جو بھی ہو جائے میں اپنے آنکھوں سے زنا ہرگز نہیں کروں گا۔ حضرت محمد تفسیر القرآن حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمت دامت برکاتہم نے اپنے بیان میں ارشاد فرمایا تھا کہ زنا یہی نہیں ہے کہ فزیکل کوئی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اگر کوئی شخص فزیکلی زنا نہیں کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اپنے دل کے اندر تمنا ہے، خواہش جگ رہی ہے زنا کی، اور اس کے ذریعے وہ اپنے فون یا کسی اور چیز کے ذریعے سے اپنے آنکھوں کو گناہ کے اندر ملوث کر رہا ہے، تب بھی یہ شخص آخرت کے اندر ایسا اٹھایا جائے گا کہ یہ شخص بھی زانی ہے، یہ شخص بھی زنا کے اندر ملوث ہوا ہے۔ ہم وہاں پریشان ہو جائیں گے کہ میں نے تو زنا کیا نہیں، لیکن زنا کا کھاتا گناہ میرے کھاتے کے اندر کیسا آ جائے گا؟ تو جب بتایا جائے گا کہ فزیکلی تو تم نے گناہ کیا نہیں، زنا کے اندر ملوث نہیں ہوئے، لیکن دل کے اندر ارادہ، خواہش جس کی وجہ سے تم نے اپنے آنکھوں کا غلط استعمال کیا، فون پر، لیپ ٹاپ پر، اسکرین پر، تو یہی عمل کل ہمارے سامنے زنا کے عمل کے طور پر ہمارے نامہ اعمال میں دکھا دیا جائے گا۔ تو یہ جو سارے برے اعمال ہیں، اس سے آج سچی اور پکی توبہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ ہم لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے، اور اس مختصر سے 30-40 سال کی زندگی کے لیے ہم اپنے آنے والی زندگی کو خراب نہ کریں، یہ ورنہ بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا کہ 30 سال کی زندگی کے لیے ہم نے لاکھوں، جو لامحدود ہے جن کو گن ہی نہیں سکتے، اتنے سال کی زندگی ہے، اس کے اتنے سالوں کی زندگی کو ہم نے ان مختصر کی زندگی کے لیے خراب کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محبت کا اظہار قرآن مجید کے ذریعے سے آیتوں میں ہم لوگوں سے کیا ہے، اس محبت کو چاہیے کہ ہم قبول کر کے ہم بھی اللہ سے محبت کرنے والے بنیں، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، اور اگر ہم سے ماضی میں گناہ ہو گئے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے کم سے کم سچی پکی توبہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نصیب ہم سب کو عطا فرمائے کہ ہم ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملیں کہ اللہ تو ہم سے محبت کرتا ہی ہے، ہم بھی اللہ سے محبت کرنے والے ہوں۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔